وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب نماز قرآن کی دعوت دی جائے، ایمانیات کی دعوت دی جائے، اعمال صالح کی دعوت دی جائے تو سارے کے سارے کہتے ہیں اے جہاں ڈٹھا اگلا کہ ڈٹھا۔ یہ کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اس جہان کو یاد کر کر آمنہ کے لال کی نیندیں اڑ گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس جہان کو یاد کر کے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس جہان کو یاد کر کے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں بیٹھ کے اتنا رویا کرتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے پوچھا عثمان دورہ داماد ہے، تجھے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہو لوگو اس روزے والے سے میں نے سنا ہے، اے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا، یہ جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے، آخری منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ میں اس لیے ڈر رہا ہوں پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، شہادت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہہ رہے اے علی تو اے عمر تو بڑا بہادر تھا، اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیا کرتا تھا، بڑے بڑے ترم خانوں کے ماتھے پر پسینے آ جایا کرتے تھے۔ آج عمر کیا بات ہے، آج اتنی تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ لگتا ہے موت سے ڈر گیا۔ کہنے گیا علی تجھے کس نے کہا موت سے ڈر گیا؟ موت کے وقت کو، موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے، کیا بنے گی؟ اتنی غفلت والی زندگی میرے عزیزوں 1400 سال پہلے نہ تھی، یا اتنی غفلت والی منافقین بھی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے عزیزوں محبین کی 8 دن کی نمازوں کا پتہ کوئی نہیں۔ جمعے کی نماز ایسا سٹائل جمعے کی نماز کے اندر ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو اپنے پیسے کا روب دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے تم نماز کی حالت میں کس کے آگے کھڑے ہوتے ہو، تم نماز کی حالت میں کس سے ملاقات کرتے ہو، تم کسے اپنے دکھڑے سناتے ہو، کس کی تعریف کرتے ہو، کون تمہارے سے مخاطب ہوتا ہے، اگر تمہیں اللہ کی ذات کی بڑائی کا پتہ لگ جائے، فرمایا قیامت آ جائے، زندگی تمہاری بڑھ جائے، تم سلام پھیرنا گوارا نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیسا عاشق ہے نماز کی حالت میں 2 منٹ بھی کھڑے ہو کے اپنے رب سے ملاقات نہیں کرتا ہے۔ 15 مرتبہ ایک اذان میں بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ بلاوا آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 6 مرتبہ بلاوا آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ 12 مرتبہ بلاوا آ گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 مرتبہ بلاوا آ گیا، تجھے تیرا مالک، تیرا یار، تیری ماں، تیرا باپ، تیرے گھر والے، تیرے رشتہ دار تجھے مس کال دے، تیرے پر تجھے میسج کرے، دکان چھوڑ کے جاتا ہے، مکان چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کی محبت میں کہاں جا رہے ہو؟ یار بچے ہیں، یار بیوی ہے، بچے کو اسکول سے لانے کا وقت ہو گیا، اکیڈمی چھوڑ کے آنے کا وقت ہو گیا، اکیڈمی کا وقت یاد ہے، کھانے کا وقت یاد ہے، اسکول کا وقت یاد ہے، کاروبار کا وقت یاد ہے، اور تجھے انسان کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ تجھے خدا کے آگے جھکنے کا وقت یاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جو ہمارے حکموں سے روگردانی کرے گا، جو ہمارے سے رخ موڑے گا، اللہ اکبر، دنیا میں تجھے راجہ صاحب کہے، ملک صاحب کہے، عوان صاحب کہے، دنیا میں تجھے عبدالحنان کیوں نہ کہے، تجھے کبو کہے، ارائی کہے، اگر ہمارے سے بے رخی کر کر کے چلے گا، ہمارے سے منہ موڑ موڑ کے چلے گا، تو پھر قرآن کا فیصلہ سن، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ فرمایا اگر تو ہمارے سے ناراضگی کرے گا، ہمارے سے صلح نہیں کرے گا، ہمارے حکموں کی نافرمانی کرے گا، تو دنیا تجھے امیر صاحب کہے، میں اللہ تجھے آسمانوں سے انسان کہنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ جانور ہے بھلو بدل، جانور سے بدتر۔ کھڑے ہو کے کھانا کھانا
یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ دیندار گھرانے بھی اس سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ یہ رسم و رواج، یہ ڈھولک، یہ باجے، تاجے، یہ گانے، دو گھنٹے شادی حالوں کے بعد، اور خدا کے واسطے اپنے نکاح کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ان گانوں کی نحوست اپنے بچوں کے اوپر اللہ کے واسطے نہ ڈالو۔ علماء رگڑے کے اندر آ گئے، عام بندے کو تو احساس ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دیندار، یہاں تک ماشاءاللہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے، داڑھیوں والے، وہ بھی شادی حالوں میں میرے عزیزوں ننگے سروں کے پھر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو مسجد کی ٹوپی کہاں اور تیری دکان، تیرے کاروبار شادی حال کی کہاں؟ اس کا مطلب اللہ کے گھر کا دین اور ہے، شادی حال کا اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ میرے عزیزوں 4 لاکھ روپیہ شادی حال کو والے کو دیا کہ 4 لاکھ روپے میں کیٹرنگ کا سامان ہے، بجلی، پنکھے، کرسیاں آپ نے دینی ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی بندے کے اندر جرت نہیں ہے، ٹو 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 گانا بج رہا ہے، پیر صاحب بھی بیچارہ مجبور ہو کے بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے۔ اور ظالمو، تم بے ایمانی کی موت چاہتے ہو، تم بغیر کلمے کے مرنا چاہتے ہو، ہمیں تو بغیر کلمے کے نہ مارو۔ رب اکبر کی قسم، اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں، گھنٹی بجا کے نہیں آتا، بکنگ کرا کے نہیں آتا، الارم دے کے نہیں آتا، تھانے کچہری میں اعلان کر کے نہیں آتا، روٹر والی گاڑیوں میں رو 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 کر کے نہیں آتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، او لوگو، کھانا کھانے والے دور کی بات ہے، برات کے اندر آنے والے دور کی بات ہے، ہم نے اس دولہے کا بھی نظارہ کیا جس کا بھی نکاح ہو رہا تھا، لوگ مبارک بات دے رہے تھے، اچانک وہ دھڑم سے گرا۔ خدا پاک کی قسم، مبارک انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور لوگوں، رب اکبر کی قسم، جو کھانا اس کے ولیمے پہ پکنا تھا، وہ کھانا اس کی میت پہ پکا۔ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا میں اس کی مرضی کے بغیر سانس اندر کا باہر اندر کا نہیں لا سکتے، وہ تیری میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اللہ اکبر۔ ہم مخلوق ہو کر اس کے محتاج، وہ خالق ہو کے کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے تو قرآن میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تھا اکیلا ہوں، رہوں گا اکیلا، اللہ اکبر، بے نیاز ہوں، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی نہ قیامت تک۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے ترم خان ہیں، کائنات کے اندر بڑے بڑے ہلاکو خان ہیں، اللہ اکبر۔ میرے ایک حکم نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندر مسل کے رکھ دیا، ایسا کر دیا، اللہ اکبر، داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ اکبر۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جزلا کہا کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تیری حقیقت اللہ، میری حقیقت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میری حقیقت تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ میری حقیقت فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ میری حقیقت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ میری حقیقت ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ میرا بندہ، میری حقیقت افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت۔ کھول دو پردہ، ہٹا دو پردہ، میری حقیقت آیا ہے، پورا قرآن میری حقیقت ہے، تیری حقیقت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان
من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تیری حقیقت یہ اگر میں تیری اوقات تیرے پہ ظاہر کر دوں جس مٹیریل سے میرے بندے تو بنا اس گند کو میں تیرے پہ ظاہر کر دوں, مجھے میری کبریائی کی قسم میرے گھر کے اندر تجھے گھسنے نہ دے, میرا چاہنے والا تیرے سے ہاتھ نہ ملائے. اے میرا بندہ جس پانی کی بوند سے میں نے تجھے بنایا ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک ہے, ہاتھ کی پشت ہتھیلی پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک ہے, کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے نہ پاک ہے. فتبارک اللہ. اے میرا بندہ کیوں میری تعریفوں کی گیت نہیں گاتا جس نے تجھے گندے مادے سے پیدا کر ساری مخلوق کا سردار بنا دیا ہے. پھر میں قرآن میں کیوں نہ کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرا بندہ کب تک مجھے جھٹلائے گا؟ مجھے آج نہیں کل ماننا پڑے گا. اے اللہ آج جو تو نے میرے پر چادر ڈال کر میرے گند کو اللہ اکبر اے اللہ پردہ ڈال رکھا ہے سنبھال رکھا ہے. اے میرا بندہ دنیا میں بازار میں نکلتا ہے سلام سلام سلام, آؤ جی چائے پی لو, آؤ جی اخبار پڑھو. میں بتا دوں رات کیا کیا تھا, کس کے دروازے پہ گیا تھا, کسے اپنے دروازے پہ بلایا تھا, اور جا میں نے اپنی قریبی کا معاملہ فرما کر تیرے پہ پردہ ڈالا. تیری پگڑی 1 منٹ میں اتر جائے, تیری داڑھی 1 منٹ میں اتر جائے, اوے تیرے چٹے کپڑے 1 منٹ میں اتر جائے, اور تیرا تقوی تیری پرہیزگاری میں یوں کر کے آنکھ کا اشارہ کر دوں دھری کی دھری رہ جائے. تیرا زہد تقوی تیری تسبیح پھیرنا, تیرا حلال حرام کی پہچان کرنا, تیرا متقی بننا. خبردار یہ تو میرے رحمت والی چادر کے اندر لپیٹ رکھا ہے. اللہ خبردار مجھے غصہ نہ دکھانا, نہ بالوں کی چمک دکھانا, نہ بالوں کا سٹائل دکھانا, نہ کپڑوں کی کڑک دکھانا, نہ موبائل دکھائیو, نہ راڈو گھڑی دکھائیو, نہ گاڑی زوم زوم کرتی دکھائیو, نہ بڑے بڑے کنال کی کوٹھی دکھائیو. میں وہ اللہ ہوں, اگر میں تجھے کوٹھی میں بٹھا سکتا ہوں تو تیری گردن کو مروڑ کر میں قبر کے گڑھے میں بھی تجھے پھینک سکتا ہوں. خبردار. باپ پر تیری, بیٹی پر تیری, بیوی پہ تیری, یار پہ تیری, جسے تو 30,000 مہینہ 40 تنخواہ دیتا ہے اس پہ تیری نہیں چلتی, انگلیاں مٹکا کے مجھے دکھاتا ہے. خبردار اگر میں توڑنے پر آیا تجھے میں ایسا اپاہج کر کے بستر پہ ڈال دوں گا, پھر تو میری طرف دیکھ کے روئے گا, مجھے تیرے پہ ترس نہیں آئے گا. سامنے پانی کا جگ پڑا ہوگا, اللہ اکبر گلاس پڑا ہوگا, بیوی کو اشارے کر کے رو کے دکھائے گا, منہ تیرا ٹیڑھا کر دوں گا, یہاں سے تیرا آنسو نکلے گا. تیری بات کو بیوی نہیں پہچانے گی, بچے سے کہے گی دیکھ تیرا ابا کیا کہہ رہا ہے, بچہ کہے گا اماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے ہاں آگے حقیقت, وہ جو مسجد کے سامنے اکڑ کے پھرتا تھا, وہ جو کہتا تھا ہر وقت اذان کا شور ہے, وہ جو کہتا تھا اللہ اکبر بچے کو حافظ بنا کے میں نے بھوکا مارنا ہے, دیکھ یہ ساری چیزیں میری تھی, مال تجھے میں نے دیا, شہرت میں نے دی, عزت میں نے دی, جوانی میں نے تجھے دی, چمک چہرے کی میں نے دی. اگر میں لینے پہ آیا میں نے اسے کسی سے پوچھا کوئی نہیں, کسی سے مشورہ کوئی نہیں کیا. رات کے اندھیرے میں یوں اکڑتا گھر گیا تھا, صبح کے اجالے میں ایسا بستر پہ پڑا ہوا ہے, پاس پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے, میں نے گلاس پکڑنے کی طاقت کو بھی تیرے سے چھین لیا ہے, چل یہاں سے. یہ آنکھوں کی گھوری کسی اور کو دکھائیو, نہ یقین آتا خالقہ سراجیہ سے باہر نکل, پوچھ یہاں کے درختوں کی پتوں سے, پوچھ یہاں کی ہواؤں فضاؤں سے, پوچھ یہاں کی بلڈنگوں کی اونچی عمارتوں سے, پوچھ یہاں کے ذروں سے, پوچھ یہاں کے روڈ سے. کتنے دنیا میں آئے تھے جو کہہ رہے تھے پنڈی میرا پنڈی میرا, اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ فرماتا پنڈی میرا پنڈی میرا. بعضوں کا تو میں نے ایسا حال کر دیا کہ میں نے 3 بائی 5 فٹ کا کور میں انہیں کمرہ ہی کوئی نہیں دیا ہے, پھینک دیا میں نے پر. آج لوگ خبردار میرے سے صلح کرنا, میرے سے یاری پکی کرنا, میرے سے یاری پکی کرنے میں جان جائے دے دینا, اولاد جائے دے دینا. ایک سمیہ تھی دنیا کے اندر آئی تھی, 70 سال کی بڑھیا تھی, میرے سے یاری پکی کرنے کے لیے اس نے اپنا شوہر دے دیا, اس نے اپنا بیٹا دے دیا. اللہ اکبر. اور لوگوں بدر کے مجاہد اٹھیں گے, احد کے شہید اٹھیں گے, حنین کے اٹھیں گے, مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے اٹھیں گے, کسی کی گردن پہ ضرب ہوگی, کسی کی آنکھوں پہ ضرب ہوگی, کسی کے ہاتھوں پہ ضرب ہوگی. ایک بڑھڑی 70 سال کی سفید بالوں والی آئے گی, اللہ فرمائیں گے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, کہے گی اللہ اونٹوں کے ساتھ میرے پیروں کو باندھ کے میری شرمگاہ پہ برچھا مار دیا گیا تھا. اور میرے پیارو آج کی امی جان کو نانی جان کو
56 इंच की स्क्रीन पे अर्दगल तो नजर आता है, सामने पड़ा हुआ अल्लाह का कुरान नजर नहीं आता, मुसल्ला नजर नहीं आता। बता बता तेरी दादी जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में जाएगी? मालिक है अदल करे ता थर थर कंबल उचिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावल में जे मुँह काले। और लोग कहते चलो कुछ ते जेब में छोवे, जमील का जायदाद का बयान ना करने जाओ, का कुछ तो जेब में हुए, बाकी कोई बात नहीं, टाइम ले लेंगे। मेरे अजीजों बताओ बताओ, जो अल्लाह के दरबार में थैला लेके जाना है, बैग लेके जाना है, बताओ उसमें अंदर सुराख इतने इतने भर रखे हैं, सुराख इतने, जो कमाई करते हैं उन सुराखों के जरिए निकल जाती है। बताओ मेरे प्यारो अल्लाह के पास क्या लेके जाओगे? ए जहां मिठा अगला कह डिठा, काम नहीं बनेगा। कौन है? आयशा है, आयशा अफीफा मुनज़्ज़ह कायनात है, गुलशन रसूल के अंदर ही मोमिनों की माशा, जिसके हुजरे को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बनाकर, अल्लाह अकबर, आज तक आमिना के लाल को सुलाया हुआ है, आराम फरमा रहे, अब्बा भी आराम फरमा रहे, उमर भी आराम फरमा रहे। ये कौन? आयशा। फरमाया तमाम अज़वाज मुतहरात का, हमारी माओ का मकाम अपनी जगह, लेकिन 9 फजीलतें मुझे जो मिली वो किसी माँ को न मिली, कायनात के अंदर किसी औरत को न मिली। फरमाया ओ लोगों, कोई अपने गोद के अंदर बाल खिड़ाएगी, और लोगों किसी की गोद में औलाद नजर आएगी। हर वक्त मेरी गोद में आमना का लाल नजर आया। जब दुनिया से जाने लगे, अम्मा आयशा के पसली सीने और पेट के दरमियान का जो हिस्सा है, हुजूर का सर मुबारक यहाँ था, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ हुजूर के सीने पर थे। तीसरी बात, चबाया हुआ मिसवाक, मुंह का लाभ, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह का लाभ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में था। दुनिया वालों को बता दिया, और दुनिया वालों, सिद्दीक के घराने से बेवफाई न करना, सिद्दीक के घराने पे उंगली उठे तो काटने में देर न करना, जुबान निकले तो जुबान को गिरा मारने में देर न करना। खबरदार जिस दिल में मुख सिद्दीक का हो, सिद्दीक के घराने का हो, खबरदार उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करना। ये वो घराना है, सबके एहसानों की गठड़ियां मैं दुनिया के अंदर खोल के चला गया। अबू कहाफा के घराने, अबू बकर के एहसानों की गठड़ी मोहम्मद रोजे में साथ लेके जा रहा है। कयामत का दिन होगा, कोई अपने किए का हिसाब देगा, मैं अल्लाह से अबू बकर की नेकियों का हिसाब लूंगा। सारी दुनिया खुदा को हिसाब देगी, मैं अबू बकर की नेकियों का हिसाब लूंगा। कहूंगा अल्लाह तूने कहा था ना कि अबू बकर की नेकियों का बदला कयामत के दिन मिलेगा। अल्लाह आज मैं अबू बकर लेके आया, बता इसकी नेकियों का बदला, इसके एहसानात का बदला क्या? मौलाना आपने कभी बच्चे को, दादे को देखा? कभी आपने नाने को देखा? पोते को खिलाता फिरता है, पोता कंधे पर बैठा होता है, नवासा नाने के कंधे पे बैठा होता है, कैफियत क्या होती है उसके शरीर, उसके पीछे उसकी बैग जो होती है नाने की पुष्प पर दादे की पुष्प पे होती है, उसके पांव दादे के सीने पे होते हैं, उसके दोनों हाथ दादे के सर पे होते हैं। हिजरत की रात किसी ने देखा नहीं देखा, आसमान के सारे फरिश्तों ने यह मंजर देखा, सिद्दीक के सर के ऊपर हाथ थे, सीने पे पांव मुबारक थे, और पुष्प मुबारक अल्लाह अकबर सिद्दीक के कंधे पे थी। कयामत का दिन होगा, जन्नत का दरबार पूछेगा कौन सा टिकट है, कौन सी इकोनॉमी में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास में जाना चाहता है। कोई कहेगा मैं ओहद की शहादत लेके आया, कोई कहेगा मैं करबला की शहादत लेके आया, कोई कहेगा मैं ताइफ की गलियों के पत्थर लेके आया। सिद्दीक बता तेरे पास कौन सी गारंटी है, तेरे पास कौन सा टिकट है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाएंगे बता देखना चाहता है कि सूंघना चाहता है? क्या सुंघाएगा? कहा अल्लाह अकबर, मेरी पुष्प मेरे कंधों को सूंघ ले। आमिना के लाल को बिठा के गारे सौर में लेके गया था, 6020 फीट की बुलंदी पे लेके गया था। वो तो गार में जाकर मजार में चले गए। रब्बे अकबर की कसम आज जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूं, आमना के लाल की खुशबू आज भी सिद्दीक के कंधों से महकती हुई नजर आ रही है। ऐसी वफाएं लेके जाओ। आपने मैंने इस्लाम के गुलशन को सजाने के लिए क्या दिया? मदरसों की दस्तारबंदी के जलसे हैं, उलमाए कराम सारे के सारे खानकाहों वाले बैठे हैं, अल्लाह वाले बैठे, उलमाए कराम बैठे हैं। अल्लाह अकबर, किसी मदरसे में 50 बच्चों की दस्तारबंदी, कई बच्चियों की दस्तारबंदी हो रही है। अल्लाह अकबर, पगड़ियां सर के ऊपर बांधी हुई है। ईमानदारी से बताओ आपने में क्या आड़ कबाड़ दिया था? जिसे नाक भी साफ नहीं करनी आती थी, जो ऊपर का बटन नीचे, नीचे का बटन ऊपर बना लगाता था। अल्लाह अकबर, एक शलवार का पैंचा उसके पाँव में, दूसरा ऊंचा होता था, बाथरूम
रूम में जाता, उसे बैठना भी नहीं आता था, पोटी पजामे में कर देता था, पेशाब पजामे में निकल देता कर देता था। उसे भूख लगती माँ 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 कहता था, पैसों की जरूरत होती अब्बा अब्बा कहता था, उसे बैठने का सलीका नहीं आया। ये मदरसे वालों ने दिन रात मेहनत की, कभी इस पे मेहनत की, कभी पढ़ाया, कभी रात की तारीकियों में अल्लाह को रोके दिखाया, कभी तुझे फोन किया, कभी मुझे फोन किया। मदरसे के कुरान वाले तालिब इल्म के पास रोटी कोई नहीं, इनके पास कपड़ा कोई नहीं, इनके पास गर्म पानी कोई नहीं, इनके पास बिस्तर कोई नहीं। कहां 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 दुनिया के अंदर जाकर तुम्हारे लिए हाथ फैलाए। आपने मेरे अजीजों आड़ कबाड़ दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जिसे खड़ा नहीं होना आता था, जो नमाज पढ़ता यूं करके देखता था, मेरे अजीजों जो सजदे के अंदर जाता था खिल खिल करके हंसता था, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। जिसे सामने पड़ी हुई किताब के एहतराम का पता ना था, उसे पता नहीं था मैं इस कुरान को क्या पढ़ रहा हूँ, जिस कुरान के लिए आमना के लाल लौलुहान हो गए, बिलाल के चमड़े उजड़ गए, जिसकी तिलावत के लिए अबू बकर के चेहरे पर इतनी मार पड़ी के चेहरे का हुलिया बिगड़ गया। इस नन्हे से मुजाहिद को क्या पता था? 3 साल तक खानका के अंदर पढ़ा कर मेहनत की गई। अल्लाह अकबर। जब ये गुलशन चमकता हुआ, महकता हुआ, खिलता हुआ, खिलाता हुआ हमने तुम्हारे हवाले किया, हजरत खानका के अंदर पूरी दुनिया के अकाबिरीन को बुलाया, उनके हाथ से सर पे हाथ फिरवाया, फिर पगड़ी बंधवाई, फिर दुआएं दी, फिर सनद दी, फिर इम्तिहान दिलवाए, फिर सनद दी। फिर जब 4 साल के अंदर कुंदन बन गया, जिस सीने के अंदर टॉफी की, स्लेंटी की, लॉलीपॉप की मोहब्बत लेके आया था, उस सीने को अल्लाह अकबर कुरान की संदूकड़ी बना दिया। और लोगों बाजारों के अंदर तुम्हें फिरते नजर आएंगे, किसी की जेब में मोबाइल नजर आएगा, किसी की जेब में पैसा नजर आएगा, किसी की जेब में घड़ी नजर आएगी। वाह मदरसा और मदरसे के अंदर तरबियत करने वालों, तुमने नन्हे नन्हे कसीनों को कुरान की संदूकड़ी बना दिया है। ये मदरसे का तालिब जा भी फिरता है, अल्लाह का कुरान सीने में लिए फिरता है। बस आप हजरात से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हमने कुरान का वारिस बना के आपके हवाले किया, जब हमारे पास आपका गुलशन रहा, हमने इसकी पत्तियों का ख्याल किया, हमने इसकी खुशबू का ख्याल किया, हमने इसके पानी का ख्याल किया, हमने इसकी गोडी का ख्याल किया, हमने इसकी क्यारी का ख्याल किया। जब ये गुलशन खुशबूदार हमने तुम्हारे हवाले किया, तुमने 6 महीने में गुलशन उजाड़ के रख दिया। यहां दर्द होता है। यहां जब मदरसे में कुरान का वारिस कुरान पढ़ कर जाने वाला, उसके बैलों का स्टाइल बदल जाता है, उसकी शलवार टखनों से नीचे हो जाती है, वो तंग पैंट शर्ट पहनो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अजीजों फिर बाप कहता है दुआ करो ना जी, किदी नज़र लग गई, ये कुरान भूल गया। अल्लाह की कसम नज़र नहीं लगी, पकाने वाली के हाथों में फ़र्क आ गया, कमाने वाली की कमाई में फ़र्क आ गया। यहाँ पढ़ता रहा, हाय सब्जी काटने वाला भी नमाजी था, तरकारी लाने वाला भी नमाजी था, पढ़ाने वाला भी नमाजी था, अल्लाह अकबर। इसका मुहतमिम भी नमाजी था, उस्ताद भी नमाजी था, ताज्जुद गुजार थे। ये अल्लाह अकबर रातों के उठ कर अल्लाह के आगे रो रो कर आंसू जो निकले थे, इस गुलशन को आबाद करने के लिए, इस गुलशन की आबादी में लगे। जब तुम्हारे हवाले हमने गुलशन किया, ऐसी बेनमाजियों के हाथ लगे, बहन के हाथ में आया वो बेनमाजी, भाई के हाथ में आया वो बेनमाजी, रिश्तेदारों के हाथ में आया वो बेनमाजी। अल्लाह अकबर। कमाने वाले ने इस पर भी तरस न खाया, ऐसी कमाई लेके आया, एक लुकमा खाया, एक पारा भूल गया, दूसरा खाया, दूसरा भूल गया, मुश्तबे हराम माल के 30 लुकमे खाए, 30 पारों का नूर उजड़ गया। और लोगों मुझे बताओ तो सही, आज खान का सराजिया में आने वालों, हमने तो तुम्हें दीन का वारिस बनाकर, हमने तुझे सिद्दीक की सिद्दाकत का चौकीदार बनाकर, हमने तुम्हारी नस्ल को तुम्हारे हवाले किया। बताओ बताओ, 1 साल के अंदर तुमने अपनी नस्ल के गुलशन को क्यों उजाड़ दिया है? लगता है मेरे अजीजों और मेरे प्यारों, अगर चाहते हो ईमान पर खात्मा हो, हजरत जी आपसे माजरत करके मैं यूं करके हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर चाहते हो कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, तो बेनमाजी के हाथ का खाना खाना छोड़ दो, बेवुजू के हाथ का खाना खाना छोड़ दो। अगर मेरे अजीजों चाहते हो ईमान कब्र में साथ जाए, पैसा जाए या ना जाए, कफन मिले या ना मिले, अल्लाह आसमानों से जन्नत के कफन का इंतजाम कर देंगे। अगर चाहते हो कलमा मेरे साथ चला जाए, तो खुदा के वास्ते ऐसों के घर खाना छोड़ दो जिनकी कमाई में शक है। अल्लाह ठोक के कह दो नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। खुदा पाक की कसम है, हम तो जलसे में जाते हैं, ये एक ही झगड़ा रहता है, मजबूरी के अंदर
کھانا پڑتا ہے، کیونکہ جنہوں نے ان شیروں کو دیکھا، ان سے فیض لیا، ان کی دائل کے سامنے اللہ کی محبت کا کشکول لے کے بیٹھے، انہوں نے اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ کی محبت کے کشکول کو بھر دیا۔ یقین جانو پھر ڈر لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہ ٹوٹ جائے، ان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے، پیر کے سینے سے فیض جو گنبد خضرا سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، یہ فیض کہیں ہمارے سے اجڑ نہ جائے۔ اور لوگوں آج جتنا مجمع بیٹھے ہو، نیت کرو، بیوی کی منتیں کرو گے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑو گے، خدا کے واسطے جو کروانا چاہتی ہے کروا، لیکن بے نمازی کے ہاتھ کا مجھے لقمہ نہ کھلانا۔ باسی مال میرے عزیزو، بدبودار کوئی غذا اندر جاتی ہے، معدے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ جاتا ہے، اندر کے دل کے اندر ایمان کی چمک کوئی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کوشش کرنا میرے پیارو، کوشش کرنا، او میرے پیارو، اللہ اکبر، بہو وہ لے کے آنا، کوشش کرنا بیوی وہ پسند کرنا جس کے کردار میں تمہیں فاطمہ کی جھلک نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں عائشہ کی خوشبو نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں خدیجہ کی خوشبو نظر آئے۔ باقی بھائی نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا تو واسطہ ان سے پڑا جو لال جوڑے کے گھر، لال جوڑا پہن کے گھر میں آئی، انہوں نے آتے ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا، آتے ہمارے گھر کو قبرستان بنا دیا۔ بھائی بھائی سے نہ مل سکا، یہ بھائی کیسا جو بہن کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکا، یہ باپ بیٹا کیسا جو ماں باپ کے لیے دعائی نہ لا سکا۔ خدا کے واسطے ایسا تو گھر کا مالی تلاش کرنا، ایسا تو مالی تلاش کرنا جو تمہارے گلشن کو اجاڑے نہ، گلشن کو آباد کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی تقوی والی لے آنا، کوئی دیندار لے آنا، کوئی پرہیزگار لے آنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، قطب الدین نہ ملتا اگر ماں تہجد گزار نہ ہوتی، وہ علی کلندر، وہ علی کلندر نہ ملتا اگر اس کی ماں حافظ قرآن نہ ہوتی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گھر آئے اور ماں سے کہنے لگے، میری اماں کا کیا ہوا؟ کہ اماں جان آج تو بغداد، آج تو اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی، جہاں جا رہا ہوں اجمیر کے بابا، اجمیر کا بابا کہہ رہے اماں کتنوں نے کلمہ پڑھا اور کتنوں نے اماں جان اللہ اکبر میرے ہاتھوں پہ توبہ کی۔ ماں رونے لگ گئی۔ کہ اماں رونے کی کیا بات ہے، ہنستی کیوں نہیں؟ کہ بیٹے اگر میرے دودھ میں برکت نہ ہوتی، میرے دودھ میں پاکیزگی نہ ہوتی، دنیا تیرے ہاتھ پر تھوکتی نہ، یہ تو آج توبہ کر لی ہے۔ اللہ آج جو پاکیزگی، آج جو طہارت نظر آ رہی ہے، یہ ماں کے بابرکت اور پاک دودھ کی دھاروں کا نتیجہ ہے۔ اے میرے بچے، میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، اے میرے بچے کبھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اماں جان کون ہے؟ اللہ اکبر، فرماتی جب میرا بچہ رویا کرتا، رو رو کے بلک جاتا، فرمایا حالت حیض میں بھی میں نے کبھی بغیر وضو کے سے دودھ نہ پلایا، حالت نفاس میں بھی میں نے سے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ جب دودھ پلایا کرتی تو دو کام میں کیا کرتی، پاکی کے اندر جب دودھ پلاتی، اللہ اکبر، سینے سے میں دودھ پلاتی اور اس کے کان کے اندر درود شریف پڑھ کر قرآن پڑھ کے سناتی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، دودھ پینے کی برکت سے انسان بن گیا، درود شریف کی برکت سے اللہ نے اسے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ کے جب واپس آئے، اللہ اکبر، مکہ پاک سے قرآن پاک پڑھ کے واپس آئے تو میرے عزیزوں ماں گاؤں کے باہر کی حدود میں بیٹے کو لینے چلی گئی۔ خالہ اور ماں دونوں بکل چہرے پر ڈال کے کپڑا ڈال کے لینے کے لیے چلی گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے، 3 اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں جن کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا تھا، کپڑے تھے، ہدیے تھے، لے کے آ رہے۔ اماں نے دور سے دیکھا کہ جب میں نے بھیجا تھا ایک کرتے کے اندر بھیجا تھا، اتنا ساز و سامان کہاں سے لے کے آیا؟ اماں نے رخ موڑا اور یوں کر کے اپنے منہ پر چادر ڈال لی اور چھپ کے بیٹھ گئی۔ خالہ کہنے لگی، اے میری بہن کیا بات ہے، بیٹے کا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا میں نے تو قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے میری دعا کہیں اٹک گئی، میری دعا آسمانوں پہ نہ گئی۔ حضرت امام شافعی آئے، اماں کو سلام کیا، اماں نے منہ پھیر لیا، ادھر سلام کیا، اماں نے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب امام شافعی سلام کرتے ہیں، ماں کہتی میں تیرے سلام کا جواب نہیں دوں گی۔ خالہ اماں بولتی کیوں نہیں؟ کہ بیٹے وہ تو کہہ رہی ہے میں نے تجھے قرآن کا وارث بنانے بھیجا تھا، تو دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آیا؟ یہ 3 اونٹوں پر سامان مانگ کے لایا، اللہ اکبر، چلنا اکٹھا کر کے لایا، ہدیہ کے لے کے آیا۔ کہنا اماں جس دن میں نے قرآن پاک ختم کیا، اہل علاقہ نے میری محبت، اللہ کی قرآن کی محبت میں کسی نے کپڑے دیے، کسی نے جوتا دیا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے اناج دیا۔ اللہ اکبر، اماں اب تو مان جا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو قرآن پڑھا اسی قرآن کی قسم ہے اماں، میرے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا
کہ اگر مجھے بیٹے اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے اور میرا چہرہ دیکھ کر دعائیں لینا چاہتا ہے، جب تک اس مال کو علاقے والوں پہ صدقہ نہیں کرے گا تیری ماں تجھے منہ نہیں دکھائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اور لوگوں تربیت ماں باپ سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ ماں باپ نے مکان بنانا شروع کر دیے، اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دی۔ ہاتھ جڑوا لو، پیر پروا لو، پگڑیاں پیروں میں رکھوا لو، خدا کے قسم مال ساتھ نہیں جائے گا، مکان ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری نسل کی کارکردگی کی پروگرس تمہارے ساتھ جائے گی۔ ایسے تو کچھ دو چار اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے جاؤ جو تمہیں رات کی تاریکیوں میں یاد کرے اور یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کو تیری میری قبروں کے اوپر ترس آ جائے۔ اور چھوڑو، ایسے دو اولاد تیار کر کے چلے جاؤ جنہیں ہمارے جنازے کی دعا آتی ہو۔ کتنی مولا پیر کی بد نصیبی، ذمہ داری قبول کر لو، ہمارے غسل کی ذمہ داری قبول کر لو، جب مر جائیں ہمیں غسل تم نے دینا، پاک تم نے کرنا ہے۔ او میرے بچوں، اپنے بچوں سے کہا کرو اگر ہم مر جائیں تو اپنی حلال کمائی سے کفن دینا ہے۔ او میرے بچوں جنازہ اٹھانا ہے، قرآن پاک اتنا پڑھ کے سنانا کہ فرشتے بھی رحمت والی چادر لے کر جنازے والی چرپائی پہ آ جائیں۔ وہ میرے بچوں جب جنازے کا وقت پڑھانے کا ہے تو کہنا صفحے بناؤ، آج شیخ الحدیث جنازہ نہیں پڑھائے گا، مرے ہوئے باپ کا بیٹا جنازہ پڑھائے گا۔ جب جنازے کے لیے اللہ اکبر کہے گا، ایک آنسو یہاں سے نکلے گا، ایک آنسو یہاں سے نکلے گا اور دعا پڑھ کے کہے گا اللہ یہ میرا نمازی نہیں، یہ میرا ابا ہے، جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ اگر تیرا ایک آنسو اللہ کی محبت میں باپ کے لیے آنکھ سے نکل گیا، سلام بعد میں جنازے کا پھیرے گا، اللہ تیرے باپ کو چرپائی سے اٹھا کے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچائے گا۔ روزانہ مولانا عبد الغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلا والے میرے عزیزوں، میں رات کو 1:30 بجے سے ملنے کے لیے، جب یہ اپنی حیاتی میں تھے میں رات کو 1:30 بجے سے ملنے کے لیے گیا، مفتی حسن صاحب مل کے نکلے، میں اندر چلا گیا، اللہ اکبر، ان کے بیٹے صاحبزادہ زکریا صاحب نے تعارف کرایا، یہ عبدالحنان صدیقی ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑا خطیب ہے، یوں کرتا ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے، او لوگو خدا پاک کی قسم میں جان کے رویا کوئی نہیں ورنہ مجھے رونا بہت آ رہا تھا، اے اللہ میں ہوں نہیں لیکن ان کے گمان کے مطابق اللہ مجھے ایسا منا دے ورنہ قیامت کے اللہ کئی جبڑے میں ہاتھ نہ ڈلوا لے، اور کہ عبدالحنان خان کا سراجیہ میں نقیب محفل نے تیرا تعارف کرایا تھا، تیرے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو گد کا گو کا ڈھیر تھا، بتا یہ القاب کیوں لگوائے تھے؟ اور لوگوں روٹی کپڑے کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے یہ حساب دیتے دیتے جان پھنس جائے گی، اور لوگوں بھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ والو، رات کی تاریکی میں روزانہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہو، کبھی ملاقات کرتے ہو فقیر کا نام آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر فقیر کے لیے دعا کر دینا، تیرے آنسو نکل جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، تیرے ہاتھ اٹھ جائیں گے اللہ والے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اور میرے پیارو، پیر سے کرامت لینے نہ آیا کرو، پیر سے فیض لینے کے لیے آیا کرو، دعائیں کروایا کرو۔ کچھ دھرتی کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو اشاروں میں کام کروا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے حضرت بہلول دانا کا واقعہ سنا ہوگا، پھر سن لو اشاروں میں کیسے بات ہو جاتی ہے۔ وہ میرے عزیزوں مٹھائی والی دکان سے مٹھائی کھائی بہلول نے، پھر معشوق کے چکر میں عاشق نے بہلول کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ مولانا میں کافی دیر حضرت بہلول رحمۃ اللہ کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، اب میں نے دعا کی، یا اللہ جو نسبتیں، جو اللہ آپ نے اس کو سادگی دی تھی، اللہ جو نسبت کا نور دیا تھا، اللہ وہ نور اللہ مجھے ان کے صدقے نصیب فرما۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ میں گیا، حضرت سری سختی کی قبر پہ میں گیا، حضرت جنید بغدادی کی، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے اقام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، ان کی قبروں پہ جانے کا اللہ اکبر موقع ملا۔ اللہ کی قسم ایسے لگ رہا تھا جیسے 2.5 ٹن کا بلکہ 4 ٹن کا اے سی چلتا ہے، اس کی جالیوں سے جیسے ہوا آتی ہے، اللہ والوں کی قبروں سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، لگ ایسے رہا تھا جیسے مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن دکھائی دے رہا تھا کہ جنت کے کسی کونے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آمنہ کے لال کی شفاعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مارا عاشق معشوق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بہلول رحمت اللہ علیہ مٹھائی کھا کر آگے چلے، کسی مٹھائی والے نے مٹھائی کھلوا دی، آگے چلے، آپ کا پاؤں زمین کے اوپر آ گیا، کیچڑ تھا، گارا تھا،
پاؤں کیچڑ میں آیا، میرے لاڈلو میرے پیاروں کیچڑ کے کچھ چھینٹے اڑے، اور میرے عزیزو اشما شوق کے جو عاشق کے ساتھ بیٹھی تھی اس کے کپڑوں کے اوپر گرا۔ اللہ غصہ آیا، حضرت بہلول کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اندھا ہے دیکھ کے چل، تجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، جب کی ہر وقت ادا اللہ اللہ ہوتی ہے، وفا اللہ اللہ ہوتی ہے، صدا اللہ اللہ ہوتی ہے، دنیا کو نے کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ آپ کے میرے مزاج کو ایسا بنا دے، دنیا کی پہچان کرنے والے بہت ہیں، اللہ اپنی محبتوں کی پہچان نصیب فرما دے۔ دنیا کے اندر یاری کی آفر کرنے والے بہت ہیں، کئی زمین پر ایسے ہوں گے جن کو آفر اللہ کر رہے ہیں، میرے سے یاری لگائے گا، میرے سے محبت لگائے گا، آ جاؤ میرے لاڈلو، یہ خانقاہ چار دیواری نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کے چشمے ہیں، آ جاؤ کسی گھاٹ لگ کر دو چار گھونٹ پی جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا فیض پاؤ گے۔ اللہ اکبر، حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے دیکھو گے، اللہ اکبر کون سے جام سے ہم سیراب ہو کے آئے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ لگا، یوں کر گیا آسمان کی طرف دیکھا، واہ مالکا اب حال میں تیرے سے راضی، پیچھے کھانے بٹھائی کھلوائی یا تھپڑ پڑوائے، اے اللہ اگر تو خوش تو میں بھی خوش۔ اگلا قدم پڑا، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ کروٹیں بدل رہا تھا، اور جس کے لیے تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے آگے آ گئی، اے بہلول خدا کے واسطے معاف کر دے، پتہ نہیں کس وجہ سے تیرے منہ سے بد دعا نکلی، تیرے چہرے پر تھپڑ کا ساڑ ہے، میں معافی مانگتی ہوں، یہ زمین پہ لیٹا ہے، اپنی بد دعا واپس لے لے، اس کے حق میں اللہ کو منا لے۔ فرمایا قسم اللہ کی ہم نے تو اسے بد دعا کوئی نہیں دی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے، کہا اوہ بات سمجھ میں آ گئی، ایک یار تیرا ایک یار میرا۔ اللہ اکبر، تیرے یار کو تکلیف پہنچی، تجھے غصہ آیا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پہ مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ بل کان للہ کان اللہ لہ۔ او لوگو، دنیا کے در چھوڑ دینا، اس کا در نہ چھوڑنا، اس کا در نہ چھوڑنا، اللہ کا در نہ چھوڑنا۔ آخری باتوں میں ایک بات یاد آ گئی، یہ فقیر اپنا سبق سناتا ہے، حضرت دعا بھی دینا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اللہ اس سبق کو قبر تک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھاولپور کے اندر خان کا اجتماع تھا، شیخ یاسین صدیق صاحب میرے گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عبدالحنان ترس کھا، تیری ٹانگ سے چلا نہیں جاتا۔ عبدالحنان سردی کے موسم میں تو گھر بیٹھ جا، دھند کا موسم ہے۔ عبدالحنان دن رات پھرتا ہے، روتا ہے، ہمیں تمہارے پہ ترس آتا ہے، مولوی جی ریسٹ کر لو۔ میں نے کہا حضرت جی آپ میری بات سنو کا کیا؟ میں نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر آرام کر لوں، جو بول آپ یہاں بول رہے ہو یہ بول قیامت کے دن اللہ کے سامنے بول دینا۔ جب کہا عبدالحنان گوجے کملے ہو گندے چوڑے کیا لے کے آیا؟ مولانا یاسین صاحب آپ آ جانا کہ اللہ میں گواہ ہوں یہ تیرے دین تیرے قرآن کے لیے تھک جایا کرتا تھا، دھکے کھایا کرتا تھا، ہم اسے کہتے تھے آرام کر لے آرام کر لے، یہ اپنے آپ کو تیرے دین کی ترقی کے لیے بے آرام کرتا تھا، ہم گواہ ہیں۔ مولانا تیری وہاں زبان سے دو بول نکل جائیں گے، تیری گواہی مل جائے گی، خدا کے دربار کے اندر میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوشش کرنا راولپنڈی کے روشن ضمیروں، کوشش کرنا راولپنڈی کے روشن ضمیروں، کسی مظلوم کا آنسو اپنے ساتھ لے کے نہ جانا۔ چرپائی کو کندھا دینے والے، کلمہ شہادت کے نعرہ لگانے والے ہو، کسی کو ایسا نہ ساتھ لے کے جانا جو اپنی چادر اپنا رومال اپنے منہ دے کے تمہاری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ اچھا اب مزہ آئے گا، اب پتہ لگے گا۔ فرشتے قبر میں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، کہیں گے او سے صاحب کا تو آپ تو بعد میں لیں گے، پہلے تیرے جنازے کے ساتھ چل رہا تھا اور کلمہ شہادت کے نعرے سن کے تیری چرپائی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب پتہ لگے گا، بتا اس کو کون سے چوک میں کھڑا کر کے ذلیل کر کے آیا ہے، بتا اوے کو لوگوں کوشش کرنا، کفن ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ او لوگوں کسی کا حق ساتھ قبر میں نہ لے کے جانا، کسی مظلوم کے آنسو لے کے نہ جانا، قبر کے اندر گزارا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم ایک رات کے لیے کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ساتھ جانا، او میرے پیارو، او میرے لاڈلو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس سے میرے عزیزوں معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پہ بیٹھے، ایک صحابی لوہے کی زرہ پہنی ہوئی
جہاد والے جوتے پہنے ہوئے، جنگ والے جوتے پہنے ہوئے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، حضور کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، آپ کو تکلیف پہنچی، لوہے کا جوتا جس کے نیچے لوہا لگا ہوا تھا رحمت والے نبی کے پاؤں پہ آیا، آپ نے کہا اللہ اکبر، چھڑی مبارک پاس پڑی تھی، وہ دوڑتا ہوا گزرا، آپ نے یوں کر کے چھڑی اٹھائی، یوں ہلکی سی مار دی، او جاتنی، دیکھ کے چل، تجھے نظر نہیں آ رہا، تو نے میرا پیر ہی مچل دیا، وہ پیر ہی تو نے میرا مسل دیا، اللہ اکبر، وہ یوں کر کے پاؤں میرے عزیزو اوپر لے کے کھڑا ہو گیا، دوسرا کہنے لگ قدم رکھتا کیوں نہیں، کہ یہ قدم حضور پر انجانے میں آپ کے پاؤں پہ آ گیا، ڈر لگتا ہے زمین پر یہ قدم رکھو کہ زمین میرے قدم کو نگل نہ لے، ساری رات روتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کے نہ کیا، فجر کی اذان ہوئی، حضور علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا، اس صحابی کو حضور بلا رہے ہیں جس نے کل حضور کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تھا، کہنے میری چیخیں نکل گئی، جبرائیل پتہ نہیں میرے لیے کون سی سزا لے کے آ گیا، اللہ اکبر، اچانک حضور کے پاؤں پہ پاؤں آیا، وہ ساری رات سو نہ سکا، ہم نے پورے دین کا جنازے نکال دیے، پتہ نہیں ہمیں کیسے نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں اندر مرغے کیسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دم بخت کیسے جا رہے ہیں، اور لوگوں نسل ہے میری کتنی بڑی بدنصیبی، مولانا مدتیں ہو گئی، لوگ پیسے کی آوازیں لگاتے جا رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھتا جاتا ہوا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے، دیندار بھی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے او لوگوں، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بیٹھ کر بتیاں بند ہو جائیں، بچے سو جائیں، مرغیوں کی ککڑو کڑو بھی، چڑیوں کی چہ چہ بھی بند ہو جائے، بچوں کی رو رو بھی بند ہو جائے، بیوی بھی بے سود ہو کے سو جائے، تو چپکے سے مصلی بچھا کے کسی کونے میں بیٹھ جانا کہ اللہ اوقات نہیں تیرے پاس آنے کی، تیرے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن موت ہے، اے اللہ اس قابل تو بنا دینا کہ موت کے بعد تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اے اللہ اس قابل تو بنا دینا کہ مرنے سے پہلے تیرے سے صلح کر کے آ جاؤں، اے اللہ کلمہ طیبہ پڑھا دینا، کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دینا، او لوگوں کچھ ساتھ جائے یا نہ جائے لیکن ایمان ساتھ لے کے جانا، کلمے کی دولت ساتھ لے کے جانا، حضور کے دربار میں آ گئے، ہاں بھائی پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا، حضور معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی، فرمایا رکھا تھا، جی رکھا تھا، اللہ کے نبی معاف کر دینا، دنیا نے نظارہ ہی کچھ اور دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شفقت بھری نگاہیں اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا اللہ اکبر، پتہ ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا، اس لیے نہیں بلایا کہ تو میرے سے معافی مانگے، بلکہ کل غصے میں تیرے جسم پہ چھڑی لگ گئی تھی، آج اس لیے بلایا کہ اللہ کا نبی تیرے سے معافی مانگ رہا ہے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا، کہ میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں، کر دے نا معاف، کہ یا رسول اللہ بس ہو گئی، کر دے نا معاف، اللہ اکبر، جب واپس میں مسکراہٹیں ہو گئی، فرمایا میرا بلال، کہ جی آمنہ کے لال، کہ ذرا میری 60 اونٹنیاں لے کے آ اور اس کو لا کے دے دے، اس صحابی نے میں محمد کو معاف کر دیا ہے، اور میرے پیارو یہ اخلاق کون، اور مولا میں خدا کی قسم اتنا دل جلتا ہے، علماء اکرام فتویٰ نہ لگانا، جب موبائل کی فیس بک کال کو، جب یوٹیوب دیکھو، ایک دوسرے سے لڑتے نظر آتے ہیں، کوئی محبت والی بات کرے تو کبھی اس کو قادیانی کا چاہنے والا، کبھی میرے عزیزوں مرزائیوں کا چاہنے والا، نہیں، اور لوگوں امت کا ایک مخصوص طبقہ ہے ازل سے لے کر اب تک جن کی ڈیوٹی لگتی رہے گی کہ لوگوں میں پیار کی باتیں کرتے رہیں گے اور اس نبی کی محبت کا پرچار کرتے رہیں گے جس کے بارے میں کہنے والا کہہ کے چلا گیا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، میرے عزیزو دنیا کچھ بھی کہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت والا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں میرے عزیزو دنیا آخرت کی بقا کامیابی ہے۔ آخری بات وضاقتہ، ہم ختم نبوت کے اللہ ہمیں چوکیداری نصیب فرما دے، صحابہ کی عزت کی چوکیداری نصیب فرما دے، بحیثیت امتی ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو سیرت کو عام کرنا چاہیے، وضاقتہ میں حضور کا تابعدار ہونا چاہیے، وضع کیا ہے ہمارا لباس اور قطع کیا ہے ہماری کٹنگ، آج 500 روپیہ دے کر بال کٹاتے ہو، وہ تینوں طرف میرے عزیزو اللہ اکبر بشیل پھیر دیتا ہے اور سر کے اوپر بالوں کا کپا سا بنا دیتا ہے، یہ تو نصارہ کی علامت ہے، یہ تو نصرانیوں کی کٹنگ ہے، محمدی کٹنگ، یا تو تینوں طرف سے بال برابر کٹواؤ، یا سر مبارک کو گنجا کرو، یا زلف مبارک رکھو، یہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، اللہ اکبر ایسی مونچھیں بڑی نہ ہو کہ پانی کے گلاس میں سالن کی پلیٹ روٹی کھاتے ہوئے سالن جل کو لگے، ایسی مونچھیں رکھنے سے حضور نے منع فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، سر کے بالوں کو اوپر تک لے کے جاؤ،
دو کام عورتیں کرے، دو کام مرد کرے، میری مائیں بہنیں دو کام یہ کرے، اللہ اکبر، ایک چہرے پر حجاب ڈالے اور دوسرا کھلا لباس پہنے تاکہ پتہ نہ لگے یہ شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے۔ مرد دو کام کرے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں اور اپنی داڑھی کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگر اس اتباع کے ساتھ جاؤ گے تو ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہہ کے استقبال کیا جائے گا۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ سارے کرتے ہیں میرے عزیزوں، اپنے کردار کو نکھاریں گے، آسمان کے سورج سے زیادہ چمکدار بنائیں گے۔ کون کون بنائے گا میرے بھائیوں؟ داڑھی شریف کو بڑھاؤ گے اور اپنی کٹی کو سنت کے مطابق کرو گے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو گے، یہی خانقاہ کا چشمہ ہے، یہی خانقاہ کا پانی ہے جو لوگوں کے دلوں کو سراب کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہنا تو نہیں چاہیے، اکابرین میرے پاس بیٹھے ہیں اور میری سرپرستی فرما رہے ہیں، انہی کی دعاؤں اور انہی کی نگاہوں کی برکت سے اللہ نے مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا خیال ہے؟ آج موڈ روٹ نہیں ہے، آج کھلا کھلا موڈ ہے، اس کی رحمتیں کئی مرتبہ آ کے واپس آ رہی ہیں، فرشتے بار بار وہ ہمارے دامن کو اس کی رحمتوں کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا اور تمہارے منہ سے جو سبحان اللہ درود شریف نکلا، کب سے فرشتے لے کے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ آنسو پتہ نہیں اللہ نے قبر کی آگ، جہنم کی قبر کی آگ میں ڈال دیے، کیا پتہ۔ ادھر زمین پر ہم نے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، عرش بری پر انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بندے کیا رکھے گا؟ تو نے معافی مانگ کے دکھائی، میں نے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ اکبر، ماں کا موڈ اچھا ہو، باپ کا موڈ اچھا ہو، پیر کا موڈ اچھا ہو، استاد کا موڈ اچھا ہو، نوکر کے سامنے مالک کا موڈ اچھا ہو تو نوکر ہنستا اپنی، میرے عزیزو، اپنی ڈیمانڈ پیش کر دیتا ہے۔ پیر کے سامنے مرید ہنس پڑتا ہے۔ ماں باپ جتنے بھی سخت ہوں، اگر ماں باپ ہنس کے دکھائیں تو بیٹا ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ آج اس کی رحمتیں ہنس کے ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو آج اپنی ڈیمانڈ پیش کر دو، اے اللہ مجھے ایسا بنا جیسا ماں چاہتی ہے ویسا نہ بنا، جیسا ابا چاہتا ہے ویسا نہ بنا، اللہ مجھے کردار میں نکھار میں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے سے مال نہیں مانگتا، میں تیرے سے مکان نہیں مانگتا، اے اللہ میں تیرے سے تجھے مانگتا ہوں، تو مل جائے یا اللہ، اپنی محبت مجھے دے دے، میرے دل کی پیاس اپنی محبتوں کے جام پلا دے۔ اللہ یہ آنکھ کبھی اولاد کے لیے، حضور دنیا کے لیے نہ روئے، جب بھی روئے تیری محبت کے لیے، تجھے پانے کے لیے روئے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ کبھی آنکھ بدو اپنا دیدار کرا دے، کبھی آنکھ لگے تو آمنہ کے لال کا دیدار کرا۔ اے اللہ لوگ آؤٹی کے لیے اپنے رزیل کو فریش کرنے کے لیے کوئی ناراض جاتا ہے، کوئی خراب جاتا ہے، اللہ ہمیں ہر مہینے نہیں بلکہ ہر جمعے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ ایک جمعہ مکے میں ہو، ایک مدینے میں ہو، یا اللہ جب زندگی کے آخری ایام آئے حضور کے مدینے میں بٹھا دینا، خاتمہ ایمان پر دے دینا، شہادت والی موت دے دینا، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں روزے مبارک کی چھاؤں میں قبر دے دینا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلانا۔ اللہ جنت میں یاقوت کے موتیوں کا محل نہیں چاہیے، اللہ ہمیں جنت کے اندر اللہ اکبر مشک عنبر زعفران کی دھوری نہیں چاہیے، وہ تو ملے گی۔ اے اللہ فقیر کی اور اس فقیر کو سننے والوں کی خواہش ہے، اے اللہ جنت میں مکان دینا، پڑوس مصطفیٰ کا دینا، اہل بیت کا محلہ دینا، صحابہ کی گلیاں دینا، نور اللہ نور ہو جائے گا۔ جب تیری طرف دیکھے تو مسکرانے لگ جائے، جب تو ہماری طرف دیکھے اللہ تو مسکرانے لگ جائے۔ 3 مرتبہ زور سے اللہ کے دربار میں کہہ دو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ، اپنے گناہوں کو گر گر کر اس کی رحمتوں کو سامنے رکھ کر 3 مرتبہ زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے اور اللہ دین کی طرف ترقی عطا فرماوے، اور دنیا کی ضروریات ہیں وہ بھی اپنے خزانوں سے بے حساب پوری فرماوے۔ آمین آمین بجاہ نبی کریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم اللہ کرم، آپ ادھر آجے، میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں۔ الحمدللہ آج حضرت علامہ صاحب کی عالمانہ عارفانہ ادیبانہ کے ساتھ ساتھ دل سوز بیان